اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے جو سلسلہ گفتگو شروع کیا تھا کہ جس کا عنوان تھا شیعہ اور عقیدہ امامت، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بہت اہم گفتگو کو آج پیش کرنا ہے۔ اس کی اہمیت، اس گفتگو کی اہمیت اس لحاظ سے ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کوئی مسئلہ چھیڑتے ہیں، کوئی ڈیبیٹ کرتے ہیں، کوئی بھی علمی گفتگو کرتے ہیں، تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو اس علم کے اور اس مسئلے کے کی ورڈز ہیں، جو اہم الفاظ ہیں، وہ واضح ہوں۔ اس کی دلالت کیا ہے، اس کی مصادیق کیا ہے، ان الفاظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں، ان کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی مسئلے میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے اور ان کی ڈیبیٹ میں اختلاف دیکھا جاتا ہے، تو اس کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی اور معنی کو مد نظر رکھتا ہے اور کوئی اور شخص کسی اور معنی کو لے کر گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری جو گفتگو ہے امامت کے اوپر اور امام کے اوپر، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے یہ روشن ہو جائے کہ امام سے مراد کیا ہے، اور اب جب ہم بیان کریں گے کہ امام سے مراد کیا ہے تو امامت کے معنی بھی واضح ہو جائیں گے۔ جب بھی ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرنے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھا جائے۔ امام کے لغوی معنی، یعنی جب ہم ڈکشنری میں دیکھیں گے تو امام کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، لیکن سب کم و بیش آپس میں بہت نزدیک ہیں۔ جب لغت میں دیکھا جاتا ہے کہ امام کے کیا معنی ہیں، تو اس میں یہ نظر آتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ چیز جس کی اقتداء کی جائے، اور وہ چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہو، چاہے انسان ہو چاہے کتاب ہو، ممکن ہے وہ کوئی بھی چیز ہو، لہٰذا ہر اس چیز کی جس کی اقتداء کی جائے اسے امام کہتے ہیں۔ امام کی جمع اور اس کا پلورل ہے ائمہ۔ یہ معنی مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے۔ دوسرا معنی جو لغوی معنی ہمیں ملتا ہے وہ صحاح میں جوہری نے بیان کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ الامام الذی یقتدی بہ وجمعہ ائمہ، امام وہ شخص ہے کہ جس کی اقتداء کی جائے، جس کو فالو کیا جائے، اور اس کا پلورل ہے ائمہ، بالکل تقریباً وہی معنی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ معجم مقائس اللغہ میں اس طریقے سے معنی کیا ہے ابن فارس نے کہ الامام کل من اقتدی بہ وقدم فی الامور، امام ہر وہ شے یا ہر وہ شخص ہے کہ جس کو آگے رکھا جائے، جس کی اقتداء کی جائے، ہر شے میں اس کو آگے رکھا جائے، اس کو فالو کیا جائے۔ تو یہ معنی لغوی لحاظ سے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصطلاحی معنی وہ ہوتے ہیں کہ جو عام اصطلاح میں، بول چال میں علماء، اس فیلڈ کے علماء اس معنی میں اس کلمے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہم اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں تو اکثر علماء نے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ چیز جس کی پیروی کی جائے۔ اب ہم آپ کے سامنے علماء اہل تشیع کے جو کچھ بزرگ علماء ہیں ان معنی اصطلاحی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ بات اور روشن ہو جائے۔ شیخ مفید اپنی کتاب النکت الاعتقادیہ میں اس طرح سے فرماتے ہیں کہ الامام هو الانسان الذي له رئاسة عامة في امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی علیہ السلام، امام وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ریاست عامہ ہے، کہ جس کے پاس ایبسلیوٹ اتھارٹی ہے، اور یہ اتھارٹی، یہ ایبسلیوٹ اتھارٹی اور یہ ریاست عامہ فی امور الدین والدنیا، یہ دینی امور میں اور دنیاوی امور میں، دونوں میں یہ اختیارات رکھتا ہے۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ نیابتاً عن النبی علیہ السلام ہے، کہ رسول اکرم کی نیابت میں یہ امام آ کر تمام چیزیں انجام دے۔ سید مرتضیٰ نے بھی اسی طرح سے اپنی کتاب الرسائل میں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی الدین بالاصالہ لا بالنیابۃ عمن ہوا فی الدار تکلیف۔ یہ جو معنی امام ہے، امام کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ امامت در حقیقت ریاست عامہ ہے، دنیاوی اور دینی امور میں بالاصالہ، اصالت ہو اس کے اندر، اس امامت کے اندر، نہ یہ کہ بالنیابۃ عمن ہوا فی الدار تکلیف، نہ یہ کہ کوئی دار تکلیف اس دنیا میں ہو اور وہ بنا دے کسی کو امام، نہیں، نیابت نہیں، بلکہ بالاصالہ ہونا چاہیے۔ اور پھر علامہ حلی اپنی کتاب النافع فی یوم الحشر میں بیان کرتے ہیں کہ الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین، امامت جو ہے وہ ریاست عامہ ہے امور
دین میں والدنیا لشخص من الاشخاص نیابۃ عن النبی، کسی ایک شخص کے لیے کہ جو رسول کا نائب قرار پا رہا ہو۔ تو اب اگر ہم نے ویسے تو آپ مراجعہ کر سکتے ہیں، بہت سی تعریفیں ہیں اصطلاحی، لیکن یہ جید علماء جو ہمارے جنہوں نے اعتقاد کی اہم کتابیں جو ہیں وہ تالیف فرمائی ہیں، اس میں اس طریقے سے امامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اب امامت کے اندر جو کچھ کامن ایلیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ریاست عامہ ہے، یعنی اس کے اندر انسان وہ شخص کے جو امام ہے اس کو ٹوٹل کنٹرول اور اختیار ہے۔ نیابتاً عن النبی، یہ اہم نکتہ ہے کہ وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے، نہ یہ کہ کسی اور نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کو نبی کا جانشین بنا دیا ہو۔ ٹھیک ہے، تو لوگ اس کو آ کر یا بالاصالہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ جو ہے امن ہوا فی الدار تکلیف، تمام معنی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اور اس میں تیسرا نکتہ یہ ہے انہی تمام اصطلاحی معنی میں کہ یہ جو ریاست عامہ نیابتاً عن النبی ہے، یہ دنیاوی اور اخروی دونوں امور کے لیے پائی جاتی ہے۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تمام معنی کس شخص کے اندر محقق ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدا میں بیان کیا کہ یہ معنی امام ہو سکتا ہے شخص کے لیے ہو، کسی انسان کے لیے ہو، ممکن ہے کسی کتاب کے لیے ہو۔ قرآن مجید میں بھی اسی طریقے سے اس معنی کو استعمال کیا گیا ہے، جہاں پر شخص کے معنی قرآن مجید نے لیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ ہم تم کو امام بنا رہے ہیں، مخاطب کر رہا پروردگار عالم انسان کو، شخص کو، جناب ابراہیم کو، کہ ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں۔ تو یہ معنی واضح ہے کہ ایک انسان امام بن رہا ہے۔ اب وہ معنی کہ جہاں پر امام کو کتاب کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، سورہ ہود میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی قرآن سے پہلے جناب موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی تھی وہ امام کے عنوان سے تھی، وہ رحمت تھی۔ تو خداوند عالم نے کتاب موسیٰ کو امام کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا ہے۔ اور پھر سورہ یاسین میں آیت نمبر 12 میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، لوح محفوظ کو بھی جو ہے وہ امام کے لفظ سے، امام مبین کے لفظ سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں تاکہ ہم آئندہ جو اپنی گفتگو کریں اس میں یہ اصطلاحات جو ہیں اس میں ہمیں کلیئرٹی ہو کہ ہم جب کہہ رہے ہیں امام اور امامت تو اس سے کیا معنی اور مقصود ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے ہم نے معنی امام تو واضح کر دیا، تو اب امامت کا کیا معنی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا، معنی امام جب واضح ہو جائے گا تو امامت کا مفہوم بھی کلیئر ہو جانا چاہیے۔ امام اس شخص کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور امامت ایک پوزیشن اور ڈیزگنیشن کا نام ہے، مقام اور منصب کا نام ہے۔ پس جو شخص اس منصب پر فائز ہوگا، اس منصب امامت پر فائز ہوگا، اسے امام کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جب اس منصب پر آ جائے گا، اس کو اختیارات مل جائیں گے، تو ان اختیارات کے مقام اور منصب کا نام ہے امامت، اور وہ امامت کرتا ہے وہ شخص۔ اور اب اسی طریقے سے ہم جب بات کو آگے بڑھائیں گے، اور یہ آخری نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ریاست عامہ رکھتا ہے، نیابتاً عن النبی ہے، اور دنیا اور آخرت کی امور میں یہ تمام اختیارات رکھتا ہے، تو پھر یہیں سے ہمارے اور دوسرے جو اسلامی فرق ہیں اور مذاہب ہیں ان کے درمیان ایک خط فاصل اور ایک امتیاز جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ہمارا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ریاست عامہ فی الدین و دنیا کے عنوان سے اس کو مانتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی پہلو ہو امامت، نہ صرف یہ کہ خلافت کے منصب پر کوئی شخص آ جائے اور صرف دنیاوی امور کو جو ہے وہ دیکھے، نہیں، بلکہ وہ دنیاوی اور دینی دونوں امور کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گا، اور اس کے اندر حق تشریع رکھتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، مثال کے طور پر عامہ کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اگر امام آیا اور اس نے خطا اجتہادی کر دی تو اس سے کوئی پرسجو نہیں ہونا ہے، بلکہ شیعہ عقیدہ امامت یہ ہے کہ امام وہ ہوگا، وہ شخص منصب امامت پر فائز ہوگا جو نیابتاً عن النبی ہو۔ اب وہ شخص نیابت کر سکتا ہے نبی کی کہ جو نبی جیسا ہو، کہ جس کے اندر قدرت شجاعت پائی جائے، علم اسی معیار کا ہو، یعنی منصوص من اللہ ہو اور معصوم عن الخطا ہو۔ لہٰذا شیعہ عقیدہ امامت یہ ہے کہ وہ شخص جو امام ہے وہ معصوم عن الخطا ہو، اس سے کوئی خطا سرزد نہیں ہونا چاہیے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.